براہ راست یہ چلیں، اس وقت آپ کو مصباح الحق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے بورڈ سے بات کی اور وہ کہا کہ میرے خیال میں جیسے کہ ہمارا انیشیلی جب میں آیا تھا تو اس ٹائم بات ہوئی تھی کہ یہ ڈوئل رول اس ٹائم مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ کریں۔ اس وقت میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، آئی ول ڈو دیٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پہ ہماری آپس میں جو بات ہوئی تو یہی ہوئی تھی کہ کہیں بھی اگر مجھے لگے گا کہ اب میرے لیے ٹائم دینا دونوں کے لیے مشکل ہے تو یہ ایک کرکٹ بورڈ کی اچھی چیز تھی کہ انہوں نے مجھے ایک آپشن دی کہ اس وقت آپ آئی تھنک کیپنگ ان ویو دا فیوچر اور مور فوکس آن کرکٹ اسپیشلی پاکستان ٹیم، ابھی مجھے لگا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اور میں نے بورڈ سے بات کی کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور جسٹ لائک ٹو فوکس آن کوچنگ۔ اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ اناؤنس کر رہا ہوں اور کرکٹ بورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اینڈ آبویسلی آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس اب نیکسٹ اپنی جو کوچنگ ہے، پلیئرز ہیں پاکستان ٹیم، اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ریومرز جو چل رہے ہیں کہ شاید اس کی کوئی وجہ چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے، یا شاید عمران بھائی سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کوئی ریزن ہے یا کچھ اور اس کی وجہ ہے، کوئی ایسا ہوتا تو پھر ایک رول نہ جاتا، پھر میں ایز اے چیف ہیڈ کوچ بھی کام نہ کرتا۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل میرا اپنا ایک چوائس ہے کہ اس طریقے سے میں نے جانا ہے اور آگے پاکستان کی کوشش کرنا۔ میرے خیال میں جتنی دیر بھی میں نے کام کیا اس ٹائم پہ جو بھی بہتر ڈیسیجنس ہو سکے، اور اس ٹائم پہ کیونکہ میں ریسنٹلی کھیل کے بھی آیا تھا، پلیئرس کا بھی پتہ تھا، سلیکشن کے حوالے سے، کوچنگ کے حوالے سے تقریباً 1 سال سے کچھ مطلب 1.25 سال، تو کوشش میں نے کی کہ جو بھی بیسٹ ڈیسیجن ان انٹرسٹ آف پاکستان کرکٹ ہوں وہ کریں۔ کافی پلیئرز آئے، کافی انہوں نے اپنا جگہ بھی بنائی ٹیم میں، اور میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ صحیح طرف ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو بھی آئے گا وہ مل کے اس کے ساتھ مزید جو ہے اچھا کام کریں گے اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہمارا ایک ویژن ہے، جو ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ ٹاپ 3 میں ہم نے لے کے آنا، ہر فارمیٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لے کے آئیں۔ بہت شکریہ۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ پلیز کوشچنس جو ہے وہ آپ لوگ رپیٹ نہ کریے گا، جو کوشچن ہو جائے اس کو یہ آپ اپنی نیکسٹ کریے گا اور اپنا ریس پلیز ہینڈ کریے گا۔ پہلا کوشچن یعقوب صاحب نے چلے گا۔ جی مصباح، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے اس کی وجہ سے، لیکن جب ٹائمنگ دیکھیے آپ کی کہ مطابق بھی آنے والی ہے ٹائمنگ بہت بڑی کریٹ کر رہی ہے اس وقت لگتا تو پریشر ہے آپ کے اوپر، کیونکہ ابھی بہت کم دن رہ گئے، نیا جگہ انسپیکٹر آئے گا تو وہ کیسے چیز سیٹ کرے گا، کہیں مینیج کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میسج آپ کو شاید یہ بھی ایک بات ہے کہ پہلے بھی جب آپ کے کوچز لگائے تھے ممبر ہوتے ہیں سلیکشن کے لیے، تو اس کو بھی آپ نے یہ کوشچن کیا گیا تھا کہ یہ بھی آپ کا ایک نو کانفیڈنس لگ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے ہی اس چیز کو بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جہاں تک آپ زمبابوے کی بات کر رہے ہیں 30 نومبر تک میں ہوں، اور یہ جو 2 ٹیمیں ہیں یہ سلیکٹ کروں گا۔ جو نیا چیف سلیکٹر آئے گا وہ 1 دسمبر سے کام کرے گا، اور اس سے بس ٹائم بھی ہے، اور وہ آ کے پہلی جو اس کی سلیکشن ہوگی وہ ساؤتھ افریقن سیریز ہوگی۔ اس لیے آئی تھنک کہ بڑا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ اس میں نے ابھی نیوزی لینڈ جب پاکستان ٹیم کے ساتھ جانا ہے تو پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے اس کو واچ کرنا، وہاں پہ جانا، یہ کوچز والا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سارے میرے کولیگز ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ملتان میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ مل کے کام ہوا، ابھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں ان کے ساتھ پنڈی میں ریگارڈنگ دیز 2 ٹیمز، نیوزی لینڈ کی اور زمبابوے کی۔
کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ساتھ. بڑی اچھی میٹنگس ہوئی فیوچر ویژن کوچنگ کے حوالے سے, ٹیم سلیکشن کے حوالے سے, اور سیشن کی ہم نے, اور جو بھی پروبیبلس بھی بنائے اور ٹیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو 19 کو اناؤنس ہونی ہے. تو یہ بالکل کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ساری چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. خواہ مخواہ کی یہ ریومرز ہیں اور خواہ مخواہ کی یہ چیزیں ایسے مشہور ہوئے, ایسی کوئی بات نہیں. پہلی مرتبہ جذبہ کیا گیا تھا کہ ایک ہی شخص کو 2 ذمہ داریاں دی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 13 مہینے تھے آپ نے بہت زیادہ دباؤ میں گزارے, اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو ایک عہدہ چھوڑنا پڑا, یا ہمارے سسٹم میں جس طرح ہم آسٹریلیا کرکٹ کو کافی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ پبلک کا انٹرسٹ ہے, اس سے جان سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہی وجہ بنی آپ کے ایک عہدہ آپ کے ہم دوبارہ واپس چلے گئے پرائمری لیول کے بعد میں. نہیں, میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور بڑا اچھا رہا ہے سال سوا سال, کیونکہ جتنا اچھا جو کوچز پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل قریب سے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے, مینٹلی ان کی جو آن فیلڈ پرفارمنسز ہیں, ٹیکنیکلی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے اچھی تو آپ کو ان پٹ مل نہیں سکتی. تو اس ٹائم پہ, کیونکہ میں کرکٹ کھیل کے بھی آیا تھا, میں موسٹلی پلیئرس کو جانتا بھی تھا, اس ٹائم کی ضرورت تھی. نہ آپ کی اکیڈمیز اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی, آپ کے باقی سسٹم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیسیجن تھا اور یہ تھرو آؤٹ اچھا رہا ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, جس میں کہ ورلڈ کپس ہیں, پھر آپ کی ایشیا کپ ہیں, بڑی امپورٹنٹ سیریزیں ہیں, اور موسٹلی مجھے بھی باہر رہنا ہے ٹیم کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ اس ٹائم کی ایک ضرورت ہے, جس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ امپورٹنس اور اس پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب میں نے اس طرف جانا ہے تاکہ جو دوسری رسپانسبلٹیز ہیں وہ کوئی اور بندہ کرے. باقی مصباح, آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. اگر فیوچر سے چھوڑ کے تھوڑا پیچھے چلے جائے, کیا سری لنکا سے لاہور میں شکست, آسٹریلیا والی سیریز میں شکست اور انگلینڈ میں شکست, یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کا فوکس تھوڑا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے, یہ ٹیم سیریز میں شکست ہے؟ دیکھیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ میں اگر سلیکٹر نہ بھی ہوں, ایز اے کوچ بھی شکست جو بھی چیز ہے الٹیمیٹلی آپ نے اس کی رسپانسبلٹی لینی, اور چاہے میں سلیکٹر ہوں یا نہ ہوں, وہ جیتنا ہارنا اس کی رسپانسبلٹی میرے پہ آتی ہے ایز اے ہیڈ کوچ. ایسی کوئی چیز نہیں. آپ نے ان سارے پریشرس کو ہینڈل کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے اور سسٹم کے لیے. اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو اسپریڈ کر کے زیادہ فوکس اس طرف کیا جائے اور کسی اور کو یہ کام کرنے دیں. بھائی, آپ کی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ہے تو اس کا بتا دیں کہ اس کا کیسے ہے. دوسرا, آپ نے یہ ہیڈ کوچ کا ہی عہدہ چوز کیا ہے, چیف سیکرٹری اب رہ سکتے تھے ہیڈ کوچ, اس کی کیا بات ہے؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہ آن دا فیلڈ ہے, فزیکلی زیادہ انوالو ہونا, کام کرنا. ریسنٹلی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے, انرجی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میرے اندر انرجی ہے, آج کل کی جو کوچنگ ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. فٹنس چاہیے آپ کو, آپ نے فزیکلی جا کے پلیئرس کے ساتھ فیلڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر بیٹسمین ہیں ان کے ساتھ ٹیکنیکلی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو فیلڈ کرنا ہے, فیلڈنگ میں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی میرے اندر وہ انرجی ہے, فٹنس ہے, میں اس کو کر سکتا ہوں, اور پیشن ہے اس چیز کا. اور میرا پیشن وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہے, اس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا. سوئی گیس از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. وہاں سے این او سی پہ میں یہاں کام کر رہا ہوں, وہاں سے میرا کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے. جب تک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فی الحال میرا جو فوکس ہے وہ پاکستان ٹیم پہ ہے, پاکستان کی کرکٹ پہ. اس کا میرے سوال کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو جتنا بھی آپ کا چیف سلیکٹر ہوتا رہا, کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ نے ہیڈ کوچ کا انتخاب کیا, وہاں سے بہت سارے کپتان اور ہیڈ کوچ اس بات کا ذکر کرتے
अपनी स्क्वाड दिया गया उससे फाइनल लेवल नहीं बन सके, क्या आपको कितने बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहला आपने क्या, सॉरी, जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिसीजंस करते हैं और उसमें कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको पे ऑफ करते हैं. इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि मैंने अपनी तरफ से जो ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो डिमांड इंटरनेशनल क्रिकेट की और पाकिस्तान टीम की, उसको देखते हुए डिसीजंस किए और उसमें काफ़ी डिसीजंस जो है उन्होंने पे भी किया. कुछ डिसीजंस आपके गलत भी होते हैं. ओवरऑल अगर आप देखें, काफ़ी हमारे पास नए प्लेयर्स आए हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं. बॉलिंग में नसीम शाह है, शाहीन एक डिफरेंट बॉलर बन के अब सामने आया है, फिर उसके साथ हारिस रऊफ है, हैदर अली है. काफ़ी प्लेयर्स अगर आप देखें हर उसमें इमर्ज हुए हैं और कुछ जो पहले प्लेयर खेल रहे थे उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है. तो ओवरऑल मिक्स होता है. ये नहीं होता कि आपका सब अच्छा है. आपके कुछ डिसीजंस अच्छे होते हैं, अच्छा आपको पे करते हैं. कुछ डिसीजंस आपके ठीक नहीं भी होते, जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट आपके डिसीजंस कुछ जो सिलेक्शंस थी वो नहीं पे ऑफ किए. इट्स पार्ट एंड पार्सल. ओवरऑल कोशिश की कि जो ज़रूरत थी पाकिस्तान को उससे ऑनेस्टी के साथ डिसीजंस करूं और उस हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूं कि पाकिस्तान एक सही साइड पे जा रहा है. इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छी टीम डेवलप हो. अभी भी जो है परफॉर्मेंस कर रही है, मज़ीद मेरे ख्याल में बेहतर हो. इस पर दो चीज़ें, एक तो आपके इस तौर से मुस्ताफी होने के बाद आप मुजाहिर लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो नया तजुर्बा किया गया था चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे वो शायद नहीं चल पाया था. दूसरा, अब लाजवाब दूसरे कोचिंग में वजह होगी तो आपका बतौर कोच अब क्या टारगेट होगी? T20 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाना, क्या टारगेट? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जो टारगेट है एज ए कोच वो यही है कि आप टॉप 3 हर फॉर्मेट पर टॉप 3 में. और पाकिस्तान टीम की ये कैपेबिलिटी है और ये पाकिस्तान का पास्ट भी. उसमें ऑब्वियसली जो ICC के इवेंट आ रहे हैं, एटलीस्ट हमें ICC इवेंट जीतना चाहिए और हमारा टारगेट भी यही है. 2 T20 वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है और हम कर सकते हैं. तो वो उस पर फोकस है. तो कैसे करना है, कैसे टीम को लेके चलना है. जहाँ तक आपने तजर्बे की बात की, आई थिंक इट वेंट वेरी वेल. जो उस टाइम ज़रूरत थी उसके हवाले से, जैसे हमारा अभी सिस्टम उस वक्त चेंज आ रही थी, डोमेस्टिक भी चेंज आ रही थी, उसको देखते हुए ये साल का तजर्बा ये अच्छा रहा. अब डिफरेंट डिमांड्स हैं आगे की, FTP को देखते हुए और सारी मसरूफियात टीम को देखते हुए, तो उसको देखते हुए अभी ये डिसीजंस या जो भी चेंज आ रही है या जो मैं एक रोल छोड़ रहा हूँ उसकी रीज़न वो है. ये नहीं कह सकते कि पिछला सही काम नहीं हुआ या पिछला सही. आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, अच्छा रहा है और उसमें से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई. बड़ी बात थी 2 के बाद आपकी सैलरी और भी बड़ी सैलरी है जिसको हो गई है असम्बली के फ्लोर तक. अब आप क्या कोई मामला तय पा गए हैं? क्या सैलरी अब आपकी जो थी और उसमें कितना रिडक्शन होगी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के यही है कि कम होनी चाहिए इतना है, तो क्या समझते हैं? और दूसरा, कोई आपने प्रपोज किया है कि चीफ सेलेक्टर अपने तजर्बे की रोशनी में किसको होना चाहिए आपकी नज़र में जदीद मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से? देखें, ये प्योरली क्रिकेट बोर्ड पे है, वो देखेंगे किसको चीफ सेलेक्टर देखना है. मेरे से अगर ओपिनियन लेंगे या पूछेंगे उस टाइम पे तो मैं ज़रूर कहूँगा किसको रखना है. क्या सैलरी की जहाँ तक बात है, वो भी उस टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी. हमें पता था कि हाँ जी इस रोल में क्या मिल रहा है मुझे और एज ए हेड कोच क्या है. ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर की उस मद में जो चीज़ मुझे मिल रही थी वो नहीं मिलेगी और एज ए हेड कोच जो मुझे उस टाइम पे से वो मुझे मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी. ये भी कहा जा रहा है कि जो नए 6 टीमों के हेड कोच लाया वो मुझे बाकी ट्रैवल से किसी लाए गए तो ये नहीं, वो कुछ बात में साथ में रहते थे, तो ये भी वजह नहीं. पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है. मैं उस टाइम बिज़ी था इंग्लैंड में, तो उस तरीके से सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था. लेकिन ये सारे मेरे कुलीग हैं जो नए हैं, रज़ा, फैसल इकबाल, उसके बाद बासित भाई, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ कहीं ना कहीं.
ایز اے پلیئر باسط بھائی سوئی گیس کے کوچ تھے, ان کے ساتھ کام کیا. رزاق بھائی کے ساتھ بہت ایز اے پلیئر بھی کام کیا, ایز اے کوچ وہ سوئی گیس میں بھی رہے ہیں میرے ساتھ. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شاہد انور وہ بھی کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ابھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا. اس ڈیسیجن میں اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں. اچھا مصباح, آپ نے تو چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا, لیکن جو نیچے ایسوسیشن ہے ان کی بھی وہ بھی چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیلیگیشن چھوڑا ہے تو نیچے جو ٹیمز ہیں ان کے اوپر اس ڈیسیجن کا کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ٹیلنٹ جتنا بھی ہے وہ ڈومیسٹک سے ہی آگے آتا ہے, تو اگر اس کے اندر چینجنگ آتی ہے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے اس پر انٹرنیشنل ٹیم کی کارکردگی میں؟ اور دوسرا بابر اعظم کو کیپٹنسی کے لیے آگے تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں اس طرح؟ دیکھیں وہ تو بابر کی جو کیپٹنسی کی بات تھی وہ T20 ورلڈ کپ تک تھی, اور یہ سیریز ابھی اس میں آتی ہے, تو یہ تو پیورلی بورڈ کا ڈیسیجن ہے, کوئی اس کے بارے میں کیا آگے فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک آپ ایسوسیشنس کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ کوچز کام کر رہے ہیں, یہ کرکٹ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا نو کہ چیف سلیکٹر آئے گا, اس کے ساتھ سلیکشن باقی کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو جو بھی بہتری پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو بھی بہتر میرے خیال میں دیکھیں گے, اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرے گا بورڈ. تو بھائی ابھی کیونکہ زمبابوے سیریز اور نیوزی لینڈ سیریز جو ہے اس میں آپ کو ایز اے سلیکٹر جو ہے وہ موجود تھے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کیونکہ نیشنل T20 بھی چل رہا ہے, تو اس تمام گروپ میں آگے زمبابوے سیریز کے یہ سب ینگسٹرس کو موقع دے رہے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی T20 کو دیکھا جائے سینئرس بھی پرفارم کر رہے ہیں, نئے لڑکے کو سوچان میں کس طرح سے نئے لڑکوں کے انتخاب کریں آپ T20 کے کریں, تو نیوزی لینڈ کے کیا سینئرس کو دوبارہ موقع ملے گا؟ دیکھیں مکس اینڈ میچ کریں گے, کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہم جن کو ہم کھلا سکیں, ٹرائی آؤٹ کر سکیں, ان کو لے کے آئیں اس سیریز میں. فار دا سیک آف جسٹ چینج نہ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو دونوں وائٹ بال کی ٹیمز ہیں موسٹلی اس میں ینگسٹرز ہیں, اور اس میں کوئی ایسے سینئر پلیئر نہیں ہے کہ جو بڑے عرصے سے کھیل رہے ہوں. زیادہ تر ینگ لاٹ ہے اور انہوں نے کوئی اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کو ایکسپیرینس ملے, وہ کھیلیں. ہاں جہاں کچھ نہ کچھ ینگسٹرس کو جہاں ضرورت ہے, جن کو ہم آگے چانس بھی سیریز میں دے سکیں, ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور دیکھیں گے کیسے اس کو لے کے چلیں. اوبیسلی دونوں میں پریشر ہوتا ہے, یہ بات نہیں ہے. جب آپ ٹاپ لیول پہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو اس میں آپ پہ پریشر ہوتا ہے. ایز اے ہیڈ کوچ بھی آپ پہ ٹھیک ٹھاک پریشر ہوتا ہے, اور ایز اے چیف سلیکٹر بھی آپ پہ پریشر ہوتا ہے, کافی پریشر ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ نہیں آپ کو گیج کر سکتے کہ دونوں میں جی کم پریشر. مینلی میرے خیال میں ڈیسائیڈ آپ کرتے ہیں اس بیسس پہ کہ آپ کا پیشن کس طرف زیادہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے, تو اس میں آپ بہتر پھر پریشر ہینڈل بھی کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس ڈیسیجن میں جو میری ڈرائیونگ فورس ہے وہ میرا پیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ پلیئرس کے ساتھ کام کرنا, فزیکلی انوالو ہونا, اور اس کو لے کے چلنا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. 30th November. ہیڈ کوچ مصباح الحق پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دینے کی جو وجوہات ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ کچھ افواہیں ہیں کہ میرے استعفے کی وجہ چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہے, چیئرمین پی سی بی یا بورڈ سے نوک جھونک کی باتیں درست نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, استعفیٰ دینے کا فیصلہ میں نے خود کیا ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا, اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں جو وجوہات ہیں وہ انہوں نے بتائیں. کہا کہ کچھ افواہیں ہیں کہ میرے استعفے کی وجہ چیئرمین سے میٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی یا بورڈ سے نوک جھونک کی باتیں درست نہیں ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے. ساتھ انہوں نے بتایا کہ بطور چیف سلیکٹر 30 نومبر تک ذمہ داریاں میں نبھاؤں گا. نیا چیف سلیکٹر دسمبر سے کام کرے گا اور جنوبی افریقہ کے حوالے سے سلیکشن کا فیصلہ وہ کرے گا. ساتھ میں صحافی نے ان سے سوال بھی کیا کہ اب نیا چیف سلیکٹر کون ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے مشاورت کی گئی تو میں بتاؤں گا کون ہوگا, لیکن اس کا فیصلہ پی سی بی کو ہی کرنا ہے.